السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے سخاوت۔ سخاوت سے مراد اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اسے انفاق فی سبیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے کیونکہ سخاوت کی عادت بہت ہی اچھی صفت ہے، بلکہ اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، اور ان کا یہی وصف ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل ہے۔ سخاوت کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو بہت زیادہ ملے گا۔ دنیا میں سخاوت کے اجر کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے والوں کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے رزق کے ذرائع فراغ ہو جاتے ہیں۔ مال کے علاوہ علم اور جان کی بھی سخاوت ہے۔ علم کی سخاوت یہ ہے کہ رضا الہی کے لیے دینی علم کو پھیلایا جائے، اور جان کی سخاوت یہ ہے کہ اللہ کی خاطر دوسرے دینی بھائیوں کی قوت اور طاقت کی مدد کی جائے۔ بہرکیف سخاوت اسلام کے معاشی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انسان، زائد مال خرچ کرنا تیرے لیے بہتر ہے، اس کا روکنا تیرے لیے برا ہے۔ بقدر ضرورت روکنے پر تجھے ملامت نہیں کی جائے گی۔ مال خرچ کرنے کی ابتدا اپنے گھر والوں سے کر، اور اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے حساب خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بے حساب عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر روک دے گا۔ جہاں تک ممکن ہو خیرات کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ دیوار کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، رب کعبہ کی قسم، وہ لوگ خسارے میں ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وہ بہت زیادہ مال رکھنے والے جو اپنے مالوں کو اس طرح اور اس طرح، یعنی دائیں بائیں، آگے اور پیچھے خرچ کرتے ہیں، اور ایسے بہت کم ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح جب بندگان خدا بیدار ہوتے ہیں تو دو فرشتے اترتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے، یا اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، یا اللہ، بخیل کا مال تباہ اور برباد کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، خرچ کر تاکہ تجھ پر خرچ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلانا، واقف اور نا واقف سب کو سلام کرنا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، مال نہ روکو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رکاوٹ ہو جائے گی۔ ایک روایت میں ہے، خرچ کرو، گن گن کر نہ رکھو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے حساب کرے گا، اور مال محفوظ نہ رکھو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے روک رکھے گا، یعنی خرچ کرنے کی بجائے جمع کر کے محفوظ نہ رکھو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔